السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 15 مارچ 2024 اور جمعے کا دن ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی بڑی گہما گہمی رہی. لاہور ہائی کورٹ میں ٹویٹر ایکس سوشل میڈیا پہ جو پابندی کے حوالے سے آئینی درخواست کی سماعت تھی، اور کیا سماعت ہوئی وہ گفتگو کریں گے. پھر ایک آئینی درخواست دائر کر دی ہے مخصوص نشستوں اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ آپ مخصوص نشستیں دے نہیں رہے اور سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. سینٹ کے الیکشن میں تو پھر ووٹ ان کی مرضی کے پڑیں گے اور یوں سینٹ کی سیٹوں سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو. وہ کیا چیز ہے؟ اور زین قریشی کو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر نامزد کر دیا گیا اور مظفر گڑھ میں دوبارہ گنتی کا عمل شروع نہ ہو سکا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت ہے اس وقت. اور تحریک انصاف کے غلط فیصلوں کی تحقیقات کا مطالبہ. سینٹ میں بلوچستان کی 11 نشستوں کا انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا گیا. دواؤں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ اور ضمنی انتخاب کے انعقاد تک ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دی. اور یہ انہی حلقوں میں ہوگی، باقی کیا ہونا ہے. نجکاری پر IMF نے پلان طلب کر لیا اور حسن اور حسین کی بریت کی درخواستیں آ گئی. یعنی ابھی اشتہاری سے ختم ہوا ہے اور ساتھ بریت کی درخواستیں بھی آ گئی. عمران خان سے ملاقات پر پابندی کے حوالے سے جیل سپرنٹینڈنٹ سے جواب طلب کر لیا گیا. عمر ایوب کی ضمانت جو ہے 16 اپریل تک کیوں ملتوی ہوئی. مخصوص نشستیں نہ دینے کا متعلق پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں چیلنج. سب سے پہلے آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ سوشل میڈیا پر پابندی چل رہی ہے، انٹرنیٹ پہ پابندی ہے. ٹویٹر ایکس پہ جو بین لگا ہوا ہے اور وہ VPN کے بغیر نہیں چل سکتا. میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں، میں روزانہ کرتا ہوں، اور جب تک آپ VPN نہیں لگاتے تو آپ کا ٹویٹر ہی نہیں چل رہا. اور آج کتنے دن ہو گئے سوشل میڈیا کو جس طرح ریگولیٹ کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی مرضی سے پلان سارا کیا ہوا ہے. لوگ دیکھے چلا رہے ہیں نا. یہ پاکستان ہے، یعنی پاکستان میں تو حالت دیکھے شرمندگی سی ہو رہی ہے کہ یہاں کون سا نظام ہے، کون لوگ چلا رہے ہیں. جیسے شاید بلال حسن کے پاس کیس کی سماعت ہوئی، 25 تاریخ کے لیے جواب مانگ لیا ہے PTA سے اور باقی لوگوں سے. یہاں عدالت کے موقف اختیار کیا تھا کہ یہ کوئی یعنی پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ اس پہ آلریڈی کاغذات دے چکا ہے، مگر کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. عدالت نے پوچھا کہ کون ذمہ دار ریلیونٹ ہے، تو بتایا گیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA ہے. عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ نوٹس دیا ہے اور 25 کے لیے جواب مانگا ہے کہ بتائیں یہ انٹرنیٹ کی سروسز کیوں نہیں چل رہی. دوسرا معاملہ آمنہ عبداللہ کی طرف سے آمنہ لیاقت کی طرف سے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے، جس میں سیکشن 215 الیکشن ایکٹ کا، سیکشن 104 اور 94 رولز یا ان کے آرٹیکل 17، 21، 51 اور 106 کی خلاف ورزی ہے. ضمنی الیکشن کی سیٹیں دے دی گئیں جو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا حق تھا، اور اس کے حوالے سے معاملے کو لے کر آگے جایا گیا ہے اور وہاں کو عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ یہ، اور سینٹ کے الیکشن کا شیڈیول لگایا گیا ہے. بیک گراؤنڈ پہ وہ الیکشن کا شیڈیول میں چلا بھی دیتا ہوں، آپ وہاں سے دیکھ لیں گے کہ الیکشن کے شیڈیول یعنی آج اور کل 2 دن ہے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے، اور 2 اپریل کو یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے. اب یہ والا معاملہ جو کہ آئینی طور کے اوپر اور قانونی طور کے اوپر ایک پارٹی سے سمبل لینا، پارٹی کو بین کر دی. اگر یہ آئین کے آرٹیکل 17 میں صرف ملک کی سالمیت کے حوالے سے پارٹی بین اب کر سکتے ہیں، لاوازی پارٹی بین نہیں ہو سکتی ہے. اس پہ آج کوشش کی ہے کہ آج اب جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں تھی. اگر درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو میں اوپر شام کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. وہاں میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ ساری وہ والے لیٹسٹ حالات میں بتاتا چلوں. میں PIA کی نجکاری کے لیے بینکوں اور حکومت کے درمیان اپنا قرض نرم شیٹ پر بریفنگ دی جائے گی، اور IMF نے یہ پلان طلب کر لیا ہے.
PIA کی رجکاری کے لیے کمرشل بینکوں کے ساتھ 12% تک شرح سود پر ٹرم شیٹ ایگریمنٹ ہوگا. اور PTI کے کئی جو فیصلوں میں غلطی ہوئی ہیں اس پہ انکوائری کیا ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، اور غلط فیصلوں کی وجہ سے 80% اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں جیل کے اندر ہیں، اور وہ بھگت رہے. تکلیفیں پریشانیاں اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کئی جگہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں. اب اس کا مطالبہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیئرمین صاحب کہتے تو زیادہ مناسب ہوگا. ادویات جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ مادر پدر آزاد ہیں. اس وقت لوٹ مار کا بازار پاکستان میں گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کو میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. کل انشاءاللہ میں اس کو چیلنج کر دوں گا، یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اور کوشش میری ہوگی کہ اس پہ بڑا جامع اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں آ جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے اور کون کھلواڑ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. زیادتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر. اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے بلڈ پریشر اور بچوں میں ڈائریا کے مرض میں استعمال ہونے کی دواؤں کی قیمت میں 50 روپے سے 1400 روپے تک بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے 1596 سے 2990 تک، اور ڈائریا کی دوائی جو 1209 سے 1703 تک مقرر. جان بچانے والی 146 ادویات کی قیمتیں بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کینسر ویکسین اور اینٹی بائیوٹک دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی میں زیان قریشی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا. اپوزیشن لیڈر تو عمر ایوب ہے، یہ پارلیمانی لیڈر جو ہے یہ کور کمیٹی میں فیصلہ کیا ہے اور درخواست بھی دے دی گئی ہے باقاعدہ اسپیکر. اور عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پابندی کے حوالے سے جیل سپرنٹینڈنٹ سے جواب طلب کر لیا. توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، جسٹس امن رفت نے درخواست پر سماعت کی. ایڈوکیٹ جنرل جیل سپرنٹینڈنٹ ملاقات سے متعلق عدالت کو مطمئن نہ کر سکے، اور پھر عدالت نے پوچھا کہ اگر وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے، تو یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے، عدالت کو مطمئن کیا جائے کریں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو معاملات ہیں اب آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی پابندی چلی آ رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ اسی طرح سے لگ رہی ہے کہ حالات ایسے ہی چلتے ہوئے جائیں گے. درخواست کی سماعت اسستور کی درخواست پر سماعت پر ملتوی ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا جو کچھ ہونا ہے قانون اور قاعدے کے مطابق ہی ہونا ہے، اس سے باہر تو نہیں جا سکتے. انتظامی سائٹ پہ دیکھ لیتا ہوں خصوصی عدالت کے جج نے ضمانت کی درخواست پر کیوں سماعت نہیں کی ہے. یہ عدالت کے ریمارکس ہیں، اور اسستور اب بھگت رہا ہے. چلیں، مخصوص رشتے نہ دینے کا جو معاملہ ہے جو ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. پاکستان عوامی تحریک نے یہ فیصلہ چیلنج کر دیا. گوہر نے سپریم کورٹ کی اپیل کی کہ PTI کی جانب سے درخواست کو فوری طور پر لارجر بینچ میں لا کر سنیں. 23 مارچ کو جلسہ ہوگا. جلسہ کہاں ہوگا پرسوں تک بتا دیا جائے گا، اور تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کی دوبارہ گنتی کے ذریعے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ نارمل بات ہے، یہ نارمل بات ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے. عمر ایوب کی درخواست ضمانت سے 16 اپریل تک توسیع. یہ 9 مئی کو دہشت گردی اور توڑ پھوڑ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب 16 اپریل تک سماعت توسیع کر دی ہے. اپنے وکیل کے ساتھ وہاں پیش ہوئے، اور جج کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے 16 اپریل تک سماعت ملی ہے. احتساب عدالت سب سے اہم معاملہ ہے جس میں حسن اور حسین کی بریت کے خلاف درخواستیں 19 مارچ کو نیب کو ریکارڈ جمع کرا کے پیش ہونے کی ہدایات جاری کر دی ہے. حسن اور حسین فلیگ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سماعت پر جو ہے نا، اب یہاں جو وکیل ہیں قاضی مصباح اور رانا عرفان پریڈر، اور درخواست پر احتساب عدالت نے کہ جج ناصر جاوید نے سماعت کرنا تھی. احتساب عدالت نے کہا نیب کو بہت سی باتیں بتائی ہیں، اب دیکھیں آگے ان کا کیا ہوتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.